اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AMB الف میم با انفوٹینمنٹ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت سنجیدہ اور نہایت اہم ٹاپک ہے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ مینڈک اور مینڈکی میں کیا فرق ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں شاید اس سے مختلف ہو، لہذا ساتھ چلنا پڑے گا۔ دو مینڈک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے والا مینڈک ہے اور چھوٹے والی مینڈکی ہے تو یہ جواب غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑے والا مینڈک ہے وہ زیادہ شاورمے، برگر اور اس طرح کی چیزیں کھاتا ہو، اور وہ ساتھ والا مینڈک ڈائٹنگ پہ ہو۔ خیر، وزیر اعلیٰ کے نام خط کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیا کوئی مذاق کرنے جا رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ چیز تحریری صورت میں لیکن CM ہاؤس تک گئی ہے۔ خیر جو بات میں کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ ایسے بات نہیں ہوگی، ریفرنس کے بغیر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہم کھلا خط لکھنے جا رہے ہیں CM پنجاب، جن کو ٹائٹل جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے کہ جو سب سے اچھی کارکردگی ہے وہ ہمارے صوبہ پنجاب کے جو CM ہیں صاحب ہیں ان کی ہے۔ تو ان کے نام ایک کھلا خط لکھنے جا رہا ہوں جس کے اندر جو نہایت اہم موضوع ہے اس پر ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ لاہور کی جو بارشوں کے بعد صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مینڈک کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کون سا مسلم ملک مینڈک کی پیداوار میں سب سے آگے ہے، اور سب سے اہم چیز اور سب سے زیادہ عام ملنے والی چیز عقل۔ اس کی تعریف میں نے آپ کو بتانی ہے۔ نہایت آسان تعریف ہے، لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے، تو لہٰذا یہ اینڈ پر ہوگی۔ ایک ریکویسٹ مجھ تک آئی ہے کہ زیادہ تر بات جو ہے اردو میں ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ بات اردو میں ہی ہو، لیکن جہاں پر ہمیں کسی دوسری زبان کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کا استعمال ہمیں کرنا پڑے گا، تو یہ ضروری ہے۔ اب عربی کی چیزیں اردو میں سمجھانا ایک عجیب سی بات ہے، تو کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ تر بات ہماری جو قومی زبان ہے اسی میں ہو، اور جن کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ قائد اعظم کی جو برادری ہے، خوجہ برادری، اس سے ان کا تعلق ہے، دنیا گھوم رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں زیادہ بات کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو جہاں پر دیگر زبانوں کا استعمال ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بتا دوں، کیونکہ دوسری زبان میں جانا بہت ضروری ہے۔ اب آپ مولانا فضل الرحمان کو اردو میں سمجھانا شروع کر دیں تو بہت سارے لوگ سمجھا چکے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے۔ اس کے لیے پشتو کا استعمال ضروری ہے بھائی، ضروری ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو موضوع بڑا اہم ہے، خود دیکھ لیجیے۔ کھلا خط لکھ رہا ہوں بنام وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ سرائکی کا استعمال بھی میں نے کر لیا، کیونکہ آپ کا تعلق سرائکی وسیب سے ہے۔ تیرا ذکر، اب یہ آسان چیز ہے۔ تیرا ذکر دیوانہ کرے، رند ترند میں خانہ کرے، او پلا اج پیار دا پیالہ ساکی ریس زمانہ کرے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، برسات کا موسم آتا ہے، آپ گاڑی پہ پھر رہے ہیں، ایک صاحب تھے وہ بوٹ پہن کے پھر رہے تھے، یہ سامنے نہر کا منظر ہے، اون جعفری کی تصویر ہے۔ اب یہ نہر کا منظر ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ مینار پاکستان کا منظر ہے۔ اب کافی دن گزر گئے ہیں، برسات ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود سوسائٹیز میں ڈیفرنٹ جگہوں پر پانی ابھی بھی موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فطرت آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، نیچر آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، بار بار آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، میسج دے رہی ہے
دیکھیں ٹھیک ہے، کریں فوٹو سیشن کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ چپ کا روزہ بھی توڑیں. بہت کم بولتے ہیں آپ، بہت کم انٹرویو آپ نے دیے ہیں، بڑی مشکل سے انٹرویو دیتے ہیں آپ. تو گزارش یہ ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ جو فطرت ہے یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے. یہ بار بار بارش ہوتی ہے، یہ مینڈک پیدا ہوتے ہیں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے ہیں. تو پہلے میں نے یہ لکھ دیا ہے، نکی جئی گل ترستے ڈھولا تیری کمال. دیکھیے ہماری گزارشات ہیں، ان سے آپ نے ناراض نہیں ہونا. یہ گزارش، یہ کھلا خط ہے، اس کے اندر بہت احتیاط سے اور بہت تحقیق کے بعد یہ خط ہم آپ کو لکھ رہے ہیں. دیکھیے ناراض نہ ہوئیے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بارش کے بعد پورے لاہور میں مینڈک ہی مینڈک ہے، ہر جگہ مینڈک ہے، حتیٰ کہ رات کو سونے بھی نہیں دیتے. بول بول کے حد کر دی ہے انہوں نے. گھر کا دروازہ کھولتے ہیں مینڈک، اندر آتے ہیں مینڈک، کوئی چھوٹا مینڈک کوئی بڑا مینڈک. اب یہ جو بار بار مینڈک ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا یہ ایسے ہی آ رہے ہیں یا نیچر آپ کو پیغام دے رہی ہے؟ دیکھیے لکھ دیا ہے میں نے، ناراض نہیں ہونا. میری بہو مجال ہے، نکی جی گل ترس دیں ڈھولا تیری کمال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مینڈک ہے اس کو آپ کوئی معمولی شے مت سمجھیے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. ایک واقعہ ہوا ہمارے لاہور میں، ایک شخص پورے 5 من مینڈک لے کر جا رہا تھا، پکڑا گیا. ہماری فورسز نے اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد تحقیقات کی، کہاں سے پکڑے؟ اس نے کہا راوی کنارے سے پکڑے. پہلے تو راوی کنارے سے پکڑتے تھے، اب تو ہر جگہ دستیاب ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد محکمہ لائف سٹاک کو کہا گیا کہ یہ لے 5 من مینڈک. انہوں نے جواب کیا دیا، وہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مینڈک ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. اندازہ کیجیے. آپ کہیں گے یہ صرف ڈاکٹری والی بات کرے گا. نہیں، میں ڈاکٹری والی بات ابھی نہیں کرنا چاہتا. مینڈک نے کتنی جانیں بچائی ہیں یہ اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس سے تو مینڈک کی عظمت بہت بہت اونچی ہو جائے گی، بہت اوپر چلا جائے گا مینڈک. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس تعداد میں مینڈک لاہور کے اندر موجود ہیں، تو میں ایک بات بتاتا چلوں. خطا تو میری یہ ہے جو آخر میں لکھ دیا، جو پیار کر بیٹھا. ہماری آپ سے محبت ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے پوچھا ہے، کافی اس پر ریسرچ کی ہے، جو مینڈک کھاتے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے. ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ چکن کے ونگز جیسا. آپ چکن کے ونگز کھا لیں یا ایک مینڈک کھا لیں، بات برابر ہے. تو یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جو بازار میں شاورمے ہمیں مل رہے ہیں تو پتہ یہ چلے کہ ایک آدھ مینڈک آپ کھا بیٹھے. دیکھ لیجئے. گزارش یہ ہے، یہ آپ سے ریلیونٹ بات ہے. اگر آپ سے ریلیونٹ نہ ہوئی تو جرمانہ میں دوں گا، جو کہیں گے جرمانہ دوں گا. دیکھیے جی.